اللہ الرحمن الرحیم سامل وائس میں خوش آمدید۔ آج میں 9 محرم الحرام کے حوالے سے ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ 9 محرم الحرام تاریخ کے آئینے میں 9 محرم الحرام لگاتار تیسرا دن تھا جب امام پاک کے خیموں میں پانی موجود نہ تھا۔ بچے خصوصاً بی بی سکینہ جو کہ امام علی مقام کی شہزادی تھیں پیاس سے نڈال تھیں، جو کہ اس وقت ابھی بچی تھیں۔ بعد میں لکھتی ہیں کہ 9 محرم کی شام کو میں اور خیموں میں موجود دوسرے بچے پیاس کی وجہ سے نڈال ہو گئے تھے، پانی کی ایک بوند بھی دستیاب نہ تھی۔ ہم پانی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی تھیں تو میں نے دیکھا کہ میرے چھوٹے بھائی علی اصغر جو کہ اس وقت 6 ماہ کا تھا، اس کا رنگ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پیلا پڑ گیا تھا، کیونکہ میری ماں کی چھاتیاں پچھلے 3 دن سے خوراک اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو گئی تھی۔ میری پھوپھی زینب اس معصوم کو تسلی دینے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ہم سب چلا رہے تھے۔ میرے والد امام علی مقام کے دوست بریر الحمدانی جو کہ ہمارے خیموں کے پاس سے گزرے تو انہیں ہماری اس حالت زار سے بہت تکلیف ہوئی۔ تب بریر الحمدانی نے اپنے دوستوں سے اصرار کیا کہ وہ اس بچے کو اٹھا کر دریائے فرات پر پہرے داروں کے پاس لے کر جائیں۔ بریر کو امید تھی کہ چھوٹے معصوم بچے کی پیاس دیکھ کر پہرے داروں کا دل پسیج جائے گا۔ بریر کے ایک دوست یحییٰ المزانی نے کہا کہ اگر پتھر دل دشمنوں نے انکار کیا تو جھڑپ ہو جائے گی اور معصوم کی جان خطرے میں آ جائے گی۔ تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بغیر بچے کے ہی اپنے ساتھیوں کے ساتھ غزاریہ کی طرف جانے والے راستے سے دریا کی طرف جائیں گے، کیونکہ اسحاق جو کہ بریر کا رشتہ دار تھا وہ اس طرف دریا پر مامور تھا۔ جب بریر دریا کنارے پہنچے تو انہیں پانی پینے کی اجازت دی گئی تو بریر اور ساتھیوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ انہوں نے پانی پینے کی بجائے چمڑے کے مشکیزے میں بھرنا شروع کر دیا تو وہاں پر موجود لشکر نے انہیں منع کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے خیموں کی طرف پانی لے کر جانا سختی سے منع ہے۔ بریر نے جواب دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ پانی سے سیر ہو لیں اور نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور معصوم بچے پیاسے رہیں۔ انہوں نے پانی کا ایک مشکیزہ بھر کر اٹھایا۔ اسی اثناء میں ایک تیر آیا جو مشکیزے میں سے ہوتا ہوا بریر کی گردن میں جا لگا۔ امام علی مقام کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو آپ نے اپنے مزید ساتھی بریر کی امداد کو بھجوائے جو کہ بریر کو واپس عینی خیموں میں لانے میں کامیاب ہو گئے۔ بریر اپنے ساتھ پانی بھی لے آئے جو کہ بدقسمتی سے مشکیزہ پھٹنے کی وجہ سے نیچے بہہ گیا۔ بریر اس پر ابدیدہ ہو گئے کہ یہ پانی زندگی کی بازی لگا کر پیاسے حسینیوں کے لیے لایا گیا تھا جو کہ صحرا نے پی لیا۔ امام علی مقام کو پتہ چلا کہ عمر بن سعد چپکے سے اور پیچھے سے حسینی خیموں پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، جس میں عورتوں اور بچوں سمیت سب کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ حسینی خیموں کو محفوظ بنانے کے لیے تینوں اطراف میں خندق کھودی گئی، صرف سامنے سے راستہ رکھا گیا تھا۔ لکڑیوں اور دوسری جو بھی جلنے والی اشیاء خیموں میں موجود تھیں ان کو خندق میں پھینک دیا گیا اور آگ دہکا دی گئی۔ خندق میں جلتی ہوئی آگ نے 3 دن کے پیاسوں کی پیاس کو مزید بڑھا دیا۔ عمر کے ایک سپاہی جویریہ نے مذاق اڑایا کہ اے حسینی خیموں والو، اے حسین کے پیروکارو، جہنم میں بھی ایسی ہی آگ تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جواب دیا کہ تم مجھے آگ سے ڈرا رہے ہو جبکہ میں اپنے آقا کے دیدار کا مشتاق ہوں۔ تب امام علی مقام نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، اس آدمی کو اس دنیا میں ہی آگ کا مزہ چکھا دے، اگلے جہان کی آگ تو اس کی منتظر ہے ہی۔ تب اچانک جویریہ کے گھوڑے نے جلتی ہوئی خندق میں چھلانگ لگا دی اور جویریہ سمیت اپنے گھوڑے کے جل کر راکھ ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس علمدار کو 20 ساتھیوں سمیت پیغام دے کر عمر بن سعد کے پاس بھجوایا کہ تم لوگوں نے ہمیں کیوں محاصرے میں لیا ہوا ہے؟ حسین ابن علی نے کون سا جرم کیا ہے؟ عمر نے جواب دیا کہ ہمارے حکمران یزید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ حسین مجھے مسلمانوں کا امیر مانے اور میری بیعت کرے، نہیں تو اس کو تمام ساتھیوں سمیت قتل کر دیا جائے۔ تب امام عباس علمدار نے فرمایا کہ جلدی میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا، میں تمہارا پیغام امام علی مقام کے پاس لے کر جاتا ہوں اور ان سے جواب بھی لے کر آتا ہوں۔ جب حضرت عباس گئے تو حبیب ابن مداہر نے محاصرہ کرنے والے لشکر سے خطاب کیا کہ اے بدبختو،
تم سب فاطمہ کے لال اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو۔ تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور تمہیں بھی ان سے پیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تم سب یہاں پر منافق اور غلیظ آدمی یزید کے حکم پر اکٹھے ہوئے ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ حسین پنج تن پاک اور اہل بیت میں سے ہیں؟ زہیر ابن القین نے فرمایا کہ تم لوگوں نے معصوم بچوں تک کا پانی بند کر رکھا ہے۔ پتھر دل لوگوں، کیا تمہیں بچوں کی آہیں اور سسکیاں سنائے نہیں دے رہی؟ ابھی بھی چلے جاؤ، خدا کہ ہاں تمہارا انجام بھیانک ہوگا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ اب تمہیں یقین ہو جانا چاہیے کہ تم سب مارے جاؤ گے، پھر بھی اگر تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ تو دردناک انجام سے بچ جاؤ گے۔ تو زہیر اور حبیب نے جواب دیا کہ لعنت والی زندگی جینے سے بہتر ہے کہ ہم حسین کے ساتھ شہید ہو جائیں، جو کہ ابدی زندگی ہے اور حق کا ساتھ دینے پر جنت کا وعدہ بھی۔ حضرت عباس سرمدار جب امام علی مقام سے مل کر واپس آئے تو آپ نے یزیدی لشکر سے خطاب کیا کہ میں ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو یاد کروا رہا ہوں کہ تم لوگ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہو۔ ان کے ساتھ اولاد علی و فاطمہ اور ان کے چند ساتھی ہیں۔ تم لوگوں نے معصوم بچوں کا پانی بند کیا ہوا ہے جو خوراک کی کمی اور پیاس کی وجہ سے موت کے بالکل قریب ہیں۔ امام حسین سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ امام حسین سے کون سی غلطی ہوئی ہے؟ ماضی میں لوگ پیغمبروں اور نیک لوگوں کو مارتے تھے اور خدا کے غصہ کے حقدار ٹھہرتے تھے۔ دراصل تم تمام لوگ جانتے ہو کہ حسین کون ہیں۔ یہ تم لوگ ہی تھے جنہوں نے امام علی مقام کو خط لکھ کر اپنے پاس کوفہ میں بلایا ہے۔ ابھی امام حسین کل صبح تک کی تم لوگوں کو مہلت دیتے ہیں تاکہ رات کو تم غور کرو اور صبح تک نتائج کو سمجھ کر کوئی بھی قدم اٹھاؤ۔ اس کے بعد تم اپنے نتائج کے خود ذمہ دار ہوگے۔ یہ مت کہنا کہ ہمیں خبر نہ ہوئی اور نواسہ رسول نے ہمیں خبردار نہیں کیا تھا۔ دراصل حضرت امام حسین نے دشمنان کو ایک اور رات کی مہلت دی کہ ہو سکتا ہے کہ راہ راست پر آ جائیں اور اپنے دونوں جان خراب نہ کریں۔ اس کا بہت اثر ہوا کہ بہت سے لوگ یزید کے لشکر سے نکل کر امام علی مقام کے لشکر میں آن شامل ہوئے۔ دوسری طرف امام حسین کے خیموں سے کوئی بھی فرد نہ بھاگا اور نہ ہی ان کی پناہ کی پیشکش کو قبول کیا۔ کر ابن القیس الحنظلی نے یزیدی لشکر کو چھوڑ کر حسینی لشکر میں شمولیت اختیار کر لی اور کہا کہ میں نے جہنم کو چھوڑ کر جنت کا رخ کر لیا ہے۔ معصوم بچوں اور خواتین کا پانی بند کرنے والے عمل سے متنفر ہو کر 30 لوگ حسینی لشکر میں شامل ہو گئے۔ الحر اپنے بھائی، بیٹے اور غلام کے ساتھ 10ویں محرم کی صبح حسینی لشکر میں شامل ہو گئے۔ 9 محرم غروب آفتاب کے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ نماز ادا کی اور اللہ پاک کی حمد و ثنا بیان کی اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا جس نے اتنے جانثار عنایت فرمائے۔ آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ میں آپ سب لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دیا۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یزید صرف میرے خون کا پیاسا ہے۔ میں آپ سب کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ آپ آزاد ہیں اور جا سکتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے چھوڑ دیں اور اپنے گھر چلے جائیں۔ اگر آپ چلے گئے تو میں کبھی بھی آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراؤں گا۔ اگر آپ روشنی میں میری آنکھوں کے سامنے جانے سے شرمندہ ہو رہے ہیں تو میں روشنی بجھا دیتا ہوں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ کون کون گیا ہے۔ جب بتیاں کافی دیر کے لیے بجھائی گئیں تو چند 100 لوگوں کا مجمع تھا اور جب دوبارہ بتیاں جلائی گئیں تو امام کے اہل و عیال کے علاوہ صرف 54 لوگ امام کے پاس موجود تھے۔ وہ اپنی زندگیاں اسلام کے نام پر قربان کرنے کے لیے موجود تھے۔ امام عباس علمدار نے فرمایا کہ اگر آپ کا ساتھ نہیں دیں گے تو زندگی پر افسوس ہی رہے گا۔ زہیر ابن القین نے فرمایا کہ اگر مجھے 1000 دفعہ بھی شہید کیا گیا اور پھر زندہ کیا گیا تب بھی میں امام حسین کے مقصد کے لیے شہادت کو ترجیح دوں گا۔ الحر جو کہ ہزاروں یزیدی سپاہیوں کی کمان کر رہے تھے ساری رات اپنے خیمے میں سو نہیں سکے۔ ان کو پیاس اور بھوک سے سسکتے بچوں کی سسکیاں سنائی دیتی رہیں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میں دوراہے پر کھڑا ہوں اور ابھی جہنم والے راستے پر ہوں، میں جنت والے راستے پر امام حسین کے ساتھ جانا چاہتا ہوں۔ الحر نے اپنے فرما بردار بیٹے، بھائی اور اپنے غلام کے ساتھ امام حسین کے خیموں کی طرف گھوڑے دوڑا دیے اور امام حسین کے خیمے سے تھوڑی دور گھوڑے سے اتر کر اپنے بیٹے کو کہا کہ میرے ہاتھ میرے پیچھے باندھ دو اور میں غلامانہ انداز میں امام حسین کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ امام کے ساتھیوں نے سمجھا کہ یہ بھی الحر کی کوئی چال ہوگی۔ الحر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تمام ہتھیار زمین پر رکھ دو اور سر جھکا کر غلامانہ انداز میں امام کے پیش ہو جاؤ۔
الحر نے امام علی مقام سے معافی مانگی تو امام نے ان کو معاف کر کے کہا میں تم سے راضی ہوں اور تمہارا خدا بھی تم سے راضی ہو۔ لوگ ہمیشہ بھاری تعداد میں اسلحے اور لشکر کی طرف جاتے ہیں جب تاکہ جنگ جیتنے کے بعد مال غنیمت سمیٹ سکیں، لیکن یہ واحد جنگ تھی جو کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑی گئی۔ اس میں حسینی لشکر سے کوئی بھی یزیدی لشکر کی طرف نہ گیا تاکہ شہید ہونے کے بعد اپنی روح کو آزاد کروا سکیں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور فرینڈز اینڈ فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر میرے چینل کو آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن لازمی پریس کریں، اس سے ہر میری نئی آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔